اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں، جماعت پنجم کے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا مضمون اردو ہے اور ہمارا موضوع ہے گرو نانک دیو جی۔ بچوں، کل ہم نے پڑھ لیا کہ آخری سفر میں گرو نانک دیو جی پھر گرداسپور میں آئے، جو پنجاب کا ایک ضلع ہے، اور وہیں پہ 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ کل تک کا سبق تھا۔ تو آج کا سبق ہے کہ گرو نانک یہ چاہتے تھے کہ لوگ دل سے یہ بات مان لیں کہ سب انسان خدا کے سامنے برابر ہیں، اور اس طرح ذات پات کا فرق چھوڑ دیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ گرو نانک دیو جی جو تھے وہ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے تھے، وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ ہمیں ایک خدا ہمارا خالق ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا، اسی نے پورے کائنات کو پیدا کیا، اور اس کے سامنے ہم سارے برابر ہیں۔ اور گرو نانک دیو جی یہ چاہتے تھے کہ لوگ یہ بات دل سے مان لیں کہ سارے انسان خدا کے سامنے برابر ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہتی ہوں کہ گرو نانک دیو جی یہی چاہتے، ان کی یہ دلی تمنا تھی، ان کی یہ دلی آرزو تھی کہ سارے لوگ یہ بات مان لیں کہ ہم سب خدا کے سامنے برابر ہیں۔ ہم میں نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی گورا، نہ کوئی سکھ ہے، نہ کوئی مسلمان ہے، نہ کوئی ہندو ہے، بلکہ ہم سارے برابر ہیں اس کے سامنے۔ اور اس طرح سے ہمیں ذات پات کا فرق بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ گرو نانک دیو جی کی دلی تمنا تھی کہ کاش سارے لوگ یہ بات مان لیتے کہ ہم سب انسان جو ہیں ہم سب برابر ہیں، ہم میں کسی طرح کا فرق نہیں ہے، اور ہم میں یہ ذات پات کا فرق نہیں ہے۔ کاش سارے لوگ ذات پات کا فرق چھوڑ دیتے۔ اور بچوں، گرو نانک جی کیا کہتے تھے؟ گرو نانک جی یہ کہتے تھے کہ وہی بڑا ہے جو اچھے کام کرے اور دوسروں کی خدمت کرے۔ دیکھیے جی گرو نانک کیسے اچھے انسان تھے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ سب سے بڑا وہ انسان ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کے کام اچھے ہوں گے، اور جو دوسروں کی خدمت کرے، وہی انسان سب سے بڑا ہے، ہمارے سامنے بھی اور خدا کے سامنے بھی۔ چلیے بچوں آگے چلتے ہیں۔ پنجاب کے کسانوں میں ان کی یہ تعلیمات بہت پھیلی اور رفتہ رفتہ یہ ایک مذہب بنتی گئیں۔ ان کو ماننے والے سکھ کہلائے۔ پیارے بچوں، کہتے ہیں کہ جو پنجاب کے کسان تھے، کیونکہ انہوں نے آخری وقت پنجاب میں گزارا، پنجاب کے ضلع گرداسپور میں گزارا۔ جب کوئی نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی شہرت خود بخود پھیل جاتی ہے، وہ خود بخود مشہور ہوتا ہے۔ جب انہوں نے گرداسپور میں بھی اپنی تعلیمات پھیلائیں تو پنجاب کی کسان ان کا زیادہ فالو کرنے لگے۔ وہ پنجاب کی کسانوں میں ان کی تعلیمات بہت زیادہ پھیلی، اور رفتہ پنجاب کے کسان ان کو ماننے لگے۔ ایک آدمی، دوسرا آدمی، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، تو ایسے کر کے پنجاب کے کسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اور لوگ ان کا کہنا اپنانے لگے اور ماننے لگے، اور آہستہ آہستہ یہ لوگ ایک گروپ، بہت بڑا گروپ میں، یہ لوگ اب ایک بہت بڑی جماعت میں تبدیل ہو گئے، اور یہ گرو جی کی تعلیمات پہ عمل کرنے لگے۔
جب انہوں نے ایک گروپ بنایا، ایک بہت بڑی جماعت بنائی اور یہ لوگ وہی کرنے لگے جو ان کو گرو نانک دیو جی نے کہا تھا، جو انہوں نے فرمایا تھا، تو لہٰذا یہ ایک مذہب بنتا گیا، اور جنہوں نے اس مذہب کو مانا، جنہوں نے گرو نانک کی باتیں مانی، وہ پھر سکھ کہلانے لگے۔ گرو نانک اور دوسرے بزرگوں کی باتیں ایک کتاب میں جمع کی گئیں۔ پھر لوگوں نے کیا کیا؟ جو کچھ گرو نانک نے کہا اور جو کچھ ان کے دوسرے ساتھیوں نے باتیں کہی، جو کچھ انہوں نے لوگوں کو سکھایا، جو کچھ انہوں نے ان کو زبان سے کہا، تو لوگوں نے ان کی باتیں وہ جمع کی، وہ ایک کتاب کی صورت میں انہوں نے ان باتوں کو ایک کتاب کی شکل دے دی، اور اس کتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب رکھا۔ تو اب پھر یہی سکھوں کی مقدس اور پوتر کتاب بن گئی۔ تو جو باتیں گرو نانک اور دوسرے بزرگوں نے کہی ہے، تو سکھوں نے انہی باتوں کو ایک کتاب کی شکل دے دی، اور اس کتاب کا نام رکھا گرو گرنتھ صاحب۔ پھر یہی کتاب سکھوں کی مقدس اور عظیم کتاب بن گئی۔ تو بچوں، آج کا سبق اتنا ہی، تو کل پھر ملیں گے تو اسی موضوع کے ساتھ، اور جب تک کے لیے اللہ حافظ۔